الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعے کو 18 ذوالحجہ کی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگلے جمعے کو یکم محرم الحرام کی مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور شہادت کا ذکر کیا جائے گا، اور پھر محرم الحرام کے آغاز میں حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بھی بیان ہوگی۔ تو اسی لیے آج کے جمعے کا موضوع جو اختیار کیا گیا اور جو چنا گیا وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی اور ان کے کارنامے اور فتوحات کا ذکر، کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کی سیرت بیان کی جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان نہ کی جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کیا تھا، یہ جو ہم مختلف مواقع پر سنتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی فضیلت رکھنے والے، انتہائی شان اور بلند مقام رکھنے والے صحابی تھے۔
ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب صدیق تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ ابو بکر ان کا اصل نام نہ تھا بلکہ ان کی کنیت تھی، اور ان کی کنیت سے ہی ان کو پکارا جاتا تھا، اور تاریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہی استعمال کی گئی۔ اصل نام عبداللہ تھا اور ان کا لقب صدیق، اور صدیق کا لقب اس لیے پڑا کہ روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سفر معراج پر بلایا۔ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور پھر مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ، اور ساتوں آسمانوں کی بلندی پر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ تو اس سفر کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حالات بیان کیے کہ ایک ہی رات میں مجھے اس قدر طویل سفر پر بلایا گیا اور نمازوں کا تحفہ دیا گیا، تو مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور نعوذ باللہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ایک رات میں اس قدر طویل سفر کرے اور آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر چلا جائے اور واپس لوٹ آئے۔ تو ایک مشرک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر کیا تم سن رہے ہو؟ یہ جو تمہارا دوست ہے محمد، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اس پر نعوذ باللہ جنون کا دورہ پڑ چکا ہے، اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے آسمانوں پر بلایا گیا، اور اس طرح پورا واقعہ اس مشرک نے حضرت ابو بکر کے سامنے بیان کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بات کہی، فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، جنت اور جہنم کے جو مناظر بتائے، آسمانی کتابوں کے حوالے سے اور فرشتوں کے حوالے سے، اور غیب کی جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ جو رات کو واقعہ پیش آیا وہ باتیں اس سے بڑی بڑی باتیں ہیں، اور ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے کر آئے، تو اس بات پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ تو اس وقت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا کہ نبوت کی تصدیق کرنے والے اور نبوت کو قبول کرنے والے اور نبوت کو ماننے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان تاریخ میں آتا ہے، اور آپ کے والد کی کنیت جو ہے ابو قحافہ ہے۔ ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہوئے، اور ابو قحافہ کے نام سے ہی تاریخ میں اور کتابوں کے اندر مشہور ہوئے اور ذکر کیا جاتا ہے۔ البتہ ان کے والد کے حوالے سے واقعات سے بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ضعیف عمری میں ایمان لے کر آئے، یعنی جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہوا، اس کے بعد انتہائی ضعف کی کیفیت میں تھے اور آنکھوں سے بینائی جا چکی تھی، بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو کندھے پر اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد محترم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور انہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی انتہائی آخری عمر میں آپ کے والد نے ایمان قبول کیا۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے، اور کنیت سے وہ مشہور ہوئی، ان کی کنیت ام الخیر ہے، اور آپ کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ ایسی خاتون ہیں کہ جو اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ایمان لے کر آئیں۔ واقعات سے بات پتہ چلتی ہے کہ صرف 38 لوگ اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم خفیہ تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کا جو مرحلہ تھا وہ خفیہ تبلیغ کا تھا، ابھی دعوت لوگوں تک پہنچائی نہیں جا رہی تھی اور علل اعلان لوگوں تک بات نہیں پہنچائی جا رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں
تو کیوں نہ ہم علل اعلان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور دعوت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم علل اعلان دعوت دیں۔ تو حضرت ابو بکر نے بار بار یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں ہم جائیں اور علل اعلان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو بکر جاؤ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور حرم کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور اعلان لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کو مانو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر قرار دیے گئے اور اللہ کے رسول قرار دیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اعلان کرتے ہیں تو روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا شدید حملہ کرتے ہیں، ان کو اتنا مارتے ہیں، اس قدر زد و کوب کرتے ہیں کہ روایت کے الفاظ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا رہا تھا اور خون سے آلود ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے آئے اور ان کو اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچایا اور مشرکین مکہ سے کہا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہوا، اگرچہ ان کے قبیلے کے لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن چونکہ قبیلے کی محبت ان کے اندر موجود تھی اور قبیلے کا تعصب ان کے اندر موجود تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو ہم خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں لے جایا گیا، ہوش میں آئے تو پہلا جملہ جو اپنی زبان سے نکالا، والدہ محترمہ ام الخیر موجود تھی اور وہ اس وقت تک ایمان کی حالت میں نہ تھی، پہلا جملہ جو اپنی زبان سے نکالا وہ یہ تھا کہ مجھے بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کس کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت معلوم نہیں ہو، ان کی کیفیت پتہ نہ چلے، اس وقت تک میں ایک لقمہ بھی نہ کھاؤں گا، اور دوائی تو دور کی بات، ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا علم نہ ہو جائے۔ تو پھر واقعات میں آتا ہے کہ ایک خاتون جن کا نام ام جمیلہ تھا وہ تشریف لائی اور انہوں نے، وہ اس وقت ایمان کی حالت میں تھی لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے خفیہ رکھا تھا۔ تو ام جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہے اور بالکل تندرست ہیں اور صحت مند ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے دار ارقم لے کر چلو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ام جمیلہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ام الخیر، ان دونوں نے حضرت ابو بکر کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر، یعنی حضرت ابو بکر اس کیفیت میں تھے کہ خود صحیح سے چل نہیں سکتے تھے اور رینگتے ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر آئے، دار ارقم میں لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، دیکھا اور سکون ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو میری والدہ ہیں ام الخیر، آپ ان کو ایمان پیش کریں، یہ ایمان کو قبول کریں۔ تو اس مجلس میں ام الخیر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور گویا کہ 39ویں نمبر پر، ان سے پہلے 38 لوگ ایمان لا چکے تھے اور 39ویں نمبر پر ان کی والدہ ام الخیر انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی 4 بیویاں تھیں۔ 2 بیویاں وہ ہجرت سے، یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان کو قبول کیا، اس سے قبل، ایمان کو قبول کرنے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، اور ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے 2 نکاح کیے، گویا کہ 4 بیویاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو پہلی بیوی تھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اس کے علاوہ جو 3 بیویاں تھیں انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ان 4 بیویوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 اولاد تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگلی بات ان کی سیرت کے حوالے سے کہ ان کی فضیلت کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پہلی فضیلت جو ہمارے سامنے نمایاں
اور واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ دوسری فضیلت کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سر فہرست ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی اور کہا کہ یہ 10 صحابہ ہیں جو جنت میں جانے والے۔ تیسری فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر عتیق ہے۔ عتیق کا مطلب ان کو عتیق کا لقب دیا گیا، اور عتیق کا مطلب یہ ہے ایسا شخص کہ جسے دنیا کے اندر جہنم کی آگ سے آزادی حاصل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم عتیق ہو، یعنی دنیا کے اندر تمہیں جہنم کی آگ سے آزادی دے دی گئی ہے اور تم جہنم کے اندر نہیں جاؤ گے۔ تو یہ تیسری فضیلت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ چوتھی فضیلت ان کا مرتبہ اور مقام ہے، یعنی تمام صحابہ کرام میں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ان میں سب سے بلند مقام رکھنے والے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام جس ہستی کو ملا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ ان سے زیادہ بلند مقام کسی بھی شخصیت کو نہیں ملا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انہی سے محبت رکھنے والے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے والد یعنی ابوبکر مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت اور واقعے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین جبل احد کے اوپر موجود ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے، مشرک تھے، حالت شرک کے اندر تھے، وہ آئے اور انہوں نے زور سے پکار کر کہا کہ کیا جبل احد پہ تم میں محمد موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ خاموش رہو، کوئی جواب نہ دو۔ پھر ابو سفیان گویا ہوا کہ کیا تم میں ابوبکر موجود ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ خاموش رہو۔ پھر ابو سفیان نے تیسری بات کی کہ کیا تم میں عمر موجود ہے؟ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کہ کیا تم میں عثمان موجود ہے؟ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام حضرت ابوبکر کا، ان کے بعد حضرت عمر کا، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ اور ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی چیز چاہیے، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ وہ چیز مجھے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں تم مجھ سے بعد میں چیز لے لینا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بعد میں نہ ملے تو میں کس سے رجوع کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کے پاس جانا، وہ تمہیں وہ چیز دے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ابوبکر بھی موجود نہ ہو تو پھر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے پاس جانا، عمر کے پاس وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ گویا کہ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے تھے۔ اسی لیے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے اور اچھی طرح اس بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ جس دل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہ ہو، اس دل کے اندر منافقت موجود ہوگی، ایمان کسی صورت میں موجود نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ابوبکر سے بغض رکھتا ہو، اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے بغض رکھتا ہو تو گویا کہ اس کا ایمان مشکوک ہے اور اس کے دل کے اندر منافقت موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی بہت زیادہ بلند مقام، اہل بیت میں وہ شامل ہیں، لیکن روایات اور واقعات اور بہت سے واقعات سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے
کہ ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رتبہ بتایا کہ پہلا درجہ ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا اور چوتھا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اور ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس اور آئینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا چاہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیں۔ کوئی ایسا لمحہ نہ تھا کہ جس لمحے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اور اکیلا چھوڑا۔ ایمان قبول کیا، ایمان قبول کر لینے کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک، چاہے حضر میں ہو، سفر میں ہو، اقامت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، ہجرت کا موقع ہو، کوئی ایسا غزوہ نہ گزرا کہ جس غزوے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے ہو۔ یعنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہ ان کی فضیلت تھی تمام صحابہ پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ اور ان کا عکس تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کیا ہیں، عملی میدان میں کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔ روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک مقام پر موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کہ کیا تم میں کوئی ایسا صحابی، کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو سارے صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے، میرا کوئی ایسا صحابی موجود ہے کہ جس نے جنازے کے اندر آج شرکت کی ہو اور تدفین کے اندر بھی شرکت کی ہو؟ سارے صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاں، آج میں جنازے میں بھی شریک ہوا اور تدفین کے اندر بھی شریک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال پوچھتے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے کسی غریب کو یا مسکین کو آج کھانا کھلایا؟ سارے صحابہ خاموش رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج میں نے غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا۔ چوتھا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ آج میں نے مریض کی بھی عیادت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر اگر کسی شخص کے دن میں یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو گویا کہ ایسے شخص کو دنیا کے اندر جنت مل جاتی ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عملی زندگی میں پہلا کارنامہ یہ تھا کہ دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ غریبوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے، جنازوں میں اور تدفین کے اندر شریک بھی ہوا کرتے، اور کسی مریض کی عیادت کے لیے حاضر بھی ہو جایا کرتے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی کا دوسرا کارنامہ کہ 8 غلام تھے کہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ 8 غلام، اور وہ 8 غلام ایسے تھے کہ جو بعد میں بلند مقام اور اکابر صحابہ کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے۔ اور ان 8 غلاموں میں سے پہلے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہیں دگنی اور چگنی قیمت ادا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا۔ آپ کی تیسری فضیلت یا آپ کا تیسرا کارنامہ اور بلندی اور شان وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے والے اور قربان کر دینے والے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ آج تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے وہ لٹا دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں تھا، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ آج تک میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھا۔ آج میرے گھر کے اندر مال موجود ہے، میں جاؤں گا اور گھر سے مال لے کر آؤں گا اور ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یعنی مقابلے کی ایک کیفیت ان کے دل کے اندر آئی اور کہا کہ میں جاؤں اور اپنا مال لے کر آؤں اور ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، گھر کا آدھا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ گھر کا آدھا سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آدھا مال جو ہے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال تھا کہ اب تو میں
ابو بکر سے بازی لے گیا اور اب ابو بکر مجھ سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ کچھ لمحے گزرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، گھر کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کتنا مال لائے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کی راہ میں لٹا دینے کے لیے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو عملی زندگی میں تیسرا کارنامہ ان کا یہ تھا کہ سب کچھ اللہ کی خاطر قربان کر دینے والے تھے۔ اور چوتھا کارنامہ یہ کہ انتہائی نرم مزاج رکھنے والے، اس قدر نرم مزاج رکھنے والے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو رقت ایسی طاری ہوتی کہ رو رو کر قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کم کرتے اور روتے زیادہ تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری لمحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض کی کیفیت میں مبتلا ہے اور بے ہوش ہیں، بے ہوشی کا غلبہ دور ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے والد سے کہو، ابو بکر سے کہو کہ آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتے، وہ اس وقت جس غم کی کیفیت میں نڈھال ہے، جس کیفیت کے اندر مبتلا ہے، وہ اگر آگے بڑھے اور نماز پڑھائی تو دور دور تک لوگوں کو رونے کی آواز آئے گی، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اور ان کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عموماً ام ایمن رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ جاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کے دل میں اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم موجود ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا؟ تو ام ایمن فرماتی ہے کہ نہیں، یہ غم میرے دل کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس بات کا غم ہے کہ وحی کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا اور وہ منقطع ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اس بات کو سن کر اتنا روتے ہیں، ان پر ایسی رقت طاری ہوتی ہے جس طرح کوئی چھوٹا بچہ انتہائی گڑ گڑاتے ہوئے اور زوردار آواز میں روتا ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہیں۔ تو ان کے عملی کارناموں میں سے کارنامہ بھی ہے انتہائی نرم مزاج رکھنے والے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں اور مضبوط اور بہادری دکھانے میں سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والے تھے۔ واقعات میں آتا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط ایک مشرک تھا، اتنا بڑا مشرک تھا کہ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ عقبہ بن ابی معیط کو جا کر کچھ کہہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں موجود ہے، نماز کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھتا ہے اور ایک رومال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر رسی باندھتا ہے اور اس زور سے بھیجتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے منظر دیکھتے ہیں کہ عقبہ ایک طاقتور شخص کہ جس کے مقابلے کی جرت کسی کے اندر نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ عقبہ یہ عمل کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، عقبہ کو مارتے ہیں اور اس کو دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں سب سے زیادہ بلند مقام رکھنے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے حوالے سے واقعات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کرام قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ننگی تلوار تانے اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے یہ جملہ نکلا، کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے اندر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک وہاں موجود ہے اور دیگر صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی غصے کی کیفیت کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے ایک تقریر کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الا خبردار، من کان یعبد محمدا، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وہ شخص یہ جان لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اس ذات کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ انک میت وانہم میتون، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ اور پھر پوری آیت کی تلاوت کی اور آخر میں یہ بات کہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے خطاب کیا اور تقریر کی تو مجھ پر ایسا خوف اور ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میرے پیر کپا اٹھے اور میں زمین کے اوپر گر گیا، اور پھر میں نے اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو انتہائی سمجھ بوجھ عطا کی اور ان کا سینہ وہ شرح صدر فرمایا اور ان کا سینہ کھول دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا، اور پھر اس مقام پر اور اس مجلس میں تمام کے تمام صحابہ کرام نے، چاہے وہ مہاجر صحابہ ہوں چاہے وہ انصار صحابہ ہوں، تمام کے تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قبول کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر خلافت قبول کرنے کے بعد کے جو ان کے کارنامے ہیں، یعنی 12 محاذوں پر، 12 بڑے بڑے محاذوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں 12 محاذوں کا مقابلہ کیا۔ بہت سے لوگ جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ اسلام سے پلٹ گئے اور مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محاذ ان کے لیے کھولا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک محاذ شروع کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر روم جیسی بڑی سلطنت کی طرف بھیجا کہ جاؤ روم کا مقابلہ کرو۔ فارس کی طرف، ایران کی طرف، عراق کی طرف، پورا جزیرہ نمایاں عرب، اتنے بڑے علاقے کی طرف فتوحات کا سلسلہ، اور ان لوگوں نے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے کے لیے بھی، یعنی 12 محاذ تھے، 12 دشمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے کہ جن کا اکیلے اور تن تنہا انہوں نے مقابلہ کیا، اور 2.5 سال کا عرصہ خلیفہ رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یعنی یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے ہمراہ رہے، آپ کے ساتھ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ مردوں کے اندر محبت جس ہستی سے ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہذا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی آپ سے محبت کریں، اور جس دل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی محبت نہ ہو اس دل کے اندر منافقت ہے، جس دل کے اندر حضرت ابوبکر سے بغض موجود ہو اس دل کی اور اس شخص کے ایمان کو کمزور سمجھا جائے اور اس کا ایمان مشکوک قرار دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔